آج کے شو میں تحریک انصاف تصادم کی راہ پر مصالحت کی کوششیں کیا؟ بانی پی ٹی آئی رکاوٹ، سیاسی جماعتوں کے ساتھ مذاکرات، دو ٹوک موقف۔ وعلیکم پس پردہ حقائق سنسنی خیز انکشافات پروگرام بے نقاب، میں ہوں آپ کے ساتھ سیفان خان۔ حضرین، ڈی جی آئی ایس پی آر نے اہم ترین گفتگو کی ہے افغان طالبان پاکستان مذاکرات کے حوالے سے، اس میں پیش رفت، اس میں رکاوٹیں، یہ تاثر یا یہ پروپیگنڈا کہ افغانستان کی جانب سے یہ پروپیگنڈا اس کو بے نقاب کیا ہے کہ پاکستان کی سرزمین افغانستان پر امریکہ حملے کے لیے استعمال کر سکتا ہے۔ انہوں نے کہا ایسا ہرگز بے بنیاد ہے، ایسا نہیں ہو سکتا، اور یہ پروپیگنڈا افغانستان کی طرف سے کیا جا رہا ہے۔ کچھ تفصیلات انہوں نے انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز کی بھی دیں۔ انہوں نے بتایا کہ سال 2025 میں تقریباً 62,113 انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز ہوئے، جن میں تقریباً 1,667 کے قریب دہشت گرد مارے گئے۔ اس کے علاوہ 3 یا 4 ماہ کی جھڑپوں میں تقریباً جو ہلاکتیں افغانستان کے افغان سپاہیوں کی ہوئی ہیں وہ 206 کے قریب بتائی گئی ہیں، اور یہ حیران کن عنصر بتایا گیا کہ جو خارجی دہشت گرد مارے گئے اس میں افغان سپاہی بھی شامل ہیں، جو کہ پاکستان کے اندر امن و سلامتی، پاکستان کی بقا اور پاکستان میں امن و سلامتی کے قیام میں رکاوٹ بن رہے تھے۔ اسی طرح انہوں نے بتایا کہ خیبر پختونخوا میں کس طرح جو ایک نارکوٹکس اور ڈرگس کا ایک نیکسس ہے وتھ پولیٹیشینز اور ٹیررسٹ، اور اس میں کس طرح افغانستان کا کردار ہے، کیونکہ وہ جو وہاں پر کاشت کی جاتی ہے وہ افغانستان جاتی ہے، اور اس کو تحفظ دینے کے لیے مقامی سیاستدان اور تمام جو اس وقت افغان طالبان اس میں آپس میں ملوث ہوتے ہیں۔ 12,000 ایکڑ پر انہوں نے کہا کہ یہاں پر جو اس وقت یہ کاشت کی جاتی ہے، اور اس کا تقریباً 12 سے 18 لاکھ روپے تک ریونیو جو ہے فی ایکڑ بنتا ہے جو اس وقت کمایا جاتا ہے۔ تو اس میں بہت سے فائنینشیل ریزنز بھی ہیں جس وجہ سے یہ تمام جو نیکسز ہے اور یہ تمام افغان طالبان یا دہشت گردوں کا جو پاکستان میں امن و سلامتی اور خاص طور پر خیبر پختونخوا میں امن و سلامتی نہیں چاہتے۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کے حوالے سے بھی ان سے پوچھا گیا تو انہوں نے یہی کہا کہ سیاست پہ وہ کمنٹ نہیں، اور جو تخیلیاتی انہوں نے بات کی کہ جو گورنر راج کی باتیں ہیں وہ ہیں تخیلیاتی ہیں۔ ساتھ میں اہم ترین جو نقطہ یا جسے کہا جائے جو ہیڈ لائن بنا، ساری باتیں اہم ہیں لیکن بھارت کے حوالے سے کہ ایک فالس فلیگ آپریشن بھارت کر سکتا ہے، اور اس دفعہ یہ فالس فلیگ آپریشن سمندر کے راستے ہو سکتا ہے۔ تو یہ اس خدشے کا اظہار کیا، اس پہ تفصیلاً آگے چل کے بات بھی کریں گے کہ کس طرح یہ ہو سکتا ہے، ہماری تیاری کیا ہے، عالمی ادارے اور ہم کس طرح چوکنا رہ سکتے ہیں اس پوری صورتحال میں۔ پاکستان کی سیاست پر بھی مجموعی صورتحال پہ آج ہم پروگرام میں بات کریں گے، خاص طور پہ شاہ محمود قریشی صاحب کا کردار، اسد عمر اور جو گروپ پاکستان تحریک انصاف کا شاہ محمود قریشی سے ملاقات کرنے گیا تھا، یہ کردار، یا پھر اس میں ریلیز عمران خان جو کیمپین ہے یہ کیا واقعی میں کوئی ثمرات یا ریزلٹس لے کر آ سکتا ہے۔ پھر اس کے ساتھ پاکستان تحریک انصاف کے اندر جو انٹرنل فائٹنگ چل رہی ہے، وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کابینہ کے جو سلیکشن ہے وہ نومبر میں کیا کوئی تحریک ہو سکتی ہے، بانی پی ٹی آئی کی رہائی کے امکانات کیا ہیں۔ فیاض چوہان صاحب پروگرام میں ساتھ موجود ہیں۔ چوہان صاحب خوش آمدید۔ ایک بار بڑی جو ڈی جی آئی ایس پی آئی کی جو باتیں ہیں بڑی اہم ترین ہیں، افغان طالبان کے حوالے سے انہوں نے بڑا واضح موقف اپنایا کہ ہماری سرزمین استعمال نہیں ہو رہی، پروپیگنڈا ہو رہا ہے، افغان سپاہی پاکستان کے خلاف یعنی خارجی دہشت گردوں میں شامل ہیں، باقاعدہ ملوث ہیں۔ پھر انہوں نے دوحہ مذاکرات، استنبول ثالثوں کے کردار پہ بات کی کہ کس طرح وہ مذاکرات ابھی بھی جاری ہیں، لیکن کیونکہ ان پہ جو دوحہ مذاکرات کے حوالے سے پیش رفت نہیں ہو رہی، اس لیے رکاوٹیں ساری انہوں نے بیان کی کھل کے۔ لیکن کتنا حوصلہ کن یہ پریس کانفرنس تھی، اور افغان طالبان والے ایشو کے حوالے سے آپ سمجھتے ہیں کہ کتنے امکانات ہیں کہ یہ امن و سلامتی کا قیام ہو سکے، یا معاملہ جنگ کی طرف جاتے ہیں؟ چوہان صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، ہماری تو ایک ریاست کے حوالے سے، حکومت کے حوالے سے، فوج کے حوالے سے اور عوام کے حوالے سے جی چاروں اینگل سے ہماری یہ خواہش بھی ہے، ہماری کوشش بھی ہے کہ افغان حکومت ایک ہمارا برادر اسلامی ملک ہے، اس کی حکومت ہے، اور ہم نے ان کو 50 سال اس پاکستان کے اندر پالا پوسا ہے، جوان کیا ہے، اور وہ پیدائش سے لے کے اور جوانی اور ادھیڑ عمری تک جو ہے نا ان کی ساری عام پبلک سے لے کے ان کی خصوصاً لیڈرشپ وہ ساری کی ساری پاکستان کی گود میں پلی ہے۔ تو ہماری خواہش یہ ہے کہ ان سے اچھے طریقے سے تعلقات رہیں، تعلقات چلیں، لیکن بدقسمتی سے 15 اگست 2021 سے لے کے اب تک جو آپ کے 4.5 سال ہوئے ہیں، ان میں ان کا ہر لمحہ جو ہے وہ اینٹی پاکستان، اینٹی فوج، پاک فوج اور اینٹی پاکستان عوام، ان کا ایٹیٹیوڈ اور ان کا بیہیویئر رہا۔ ان کے حکمرانوں سے لے کے
ان کی جناب میڈیا، سوشل میڈیا اور ان کی جناب جتنے کوئی کرتا دھرتا لوگ ہیں ان کی طرف سے رویہ، پھر مسلسل پاکستان کے اندر ٹی ٹی پی کے ذریعے سے انوالومنٹ، پاکستان کے اندر دہشت گردی، پاکستان کے اندر لا لیسنس، پاکستان کی فوج کے جوان اور افسروں کی شہادت، پاکستان کی عام عوام ان کی جناب زندگیاں اجیرن، ان کے کاروبار تباہ، آدھے سے زیادہ کے پی کے اندر جناب آپ کا باربیرین ٹائپ کا جناب ایک ماحول، یہ سارے کا سارا افغانستان کی حکومت، طالبانوں کی حکومت کی چھتری تلے ٹی ٹی پی کے ذریعے سے جو ہے وہ کروا رہے ہیں جی۔ اب پیچھے آپ کا انڈیا ہے، پیچھے انڈین را ہے۔ اب انڈیا کی صورتحال یہ ہے کہ جو 10 مئی سے لے کے 15 مئی تک 76 لتر پڑے ہیں پاکستان سے اور پاکستان کی افواج سے، انہوں نے ڈر اور خوف کی چوڑیاں پہن لی ہیں اب اپنے ان کی فوج نے، انہیں فیلڈ مارشل کی خوف کی مہندی انہوں نے اپنے ہاتھوں پہ لگا لی ہے۔ اب وہ پاکستان سے تو لڑ نہیں سکتے، نہ پاک فوج کا سامنا کر سکتے ہیں، نہ پاک پی اے ایف کا سامنا کر سکتے ہیں، پاکستان ایئر فورس کا۔ انہوں نے حل نکالا کہ چلو یہ کرائے کے ٹٹو اور کرائے کے فوجی بنا کے ہم جناب پاکستان سے اپنے آپریشن سندور کی ناکامی کا بدلہ لیں۔ تو یہ جو سارے کا سارا سلسلہ ہے یہ پاکستان کا سلسلہ ہے۔ اس میں چاہے جتنی بھی پاکستان کی طرف سے امن و سلامتی کوششیں ہو جائیں، لیکن کیونکہ یہ پروکسی اس وقت بنے ہوئے بھارت کی، تو بہت امکان قوی یہی ہے کہ بھارت کبھی نہیں چاہے گا کہ یہ معاملات، اگر ہمارا مسلم برادر ملک بھی ہے تو اس کے ساتھ معاملات بڑھیں امن و سلامتی یا باہمی تعاون کی طرف، تو کوئی نہ کوئی رکھنا ڈال دیا جائے گا، اور وہ ممکن ہی نہیں ہے کہ یہ مذاکرات شاید کامیاب ہو سکیں اسی وجہ سے۔ سر بات یہ ہے کہ انہوں نے بیانہ پکڑا ہوا ہے، کمیشن جسے کہتے ہیں نا جی، انہوں نے کمیشن پکڑا ہوا ہے 1 2 3 4 ارب ڈالر انڈیا سے، اچھا، اور ان کی ہسٹری ہے، افغان طالبانوں کی ہسٹری ہے کہ یہ ڈالرز کے اوپر بکتے ہیں، یہ ڈالرز کے اوپر ہی سارے معاملات چلاتے ہیں، جن کو پتہ ہے کہ یہ بنے کیسے ہیں۔ میں پہلے بھی ایک پوڈ کاسٹ کے اندر اور ایک شو کے اندر یہ بتا چکا ہوں، اصل میں اس وقت پاکستان کی جو سیاسی کارکن ہیں یا سیاسی لیڈرشپ نئی ڈیولپ ہوئی ہے پچھلے 6 7 8 سالوں میں، انہیں نہیں پتہ کہ ان افغان طالبانوں کی ہسٹری کیا ہے۔ یہ 1995 کے اندر نصیر اللہ خان بابر وزیر داخلہ تھے، پیپلز پارٹی کی حکومت تھی، عالمی اسٹیبلشمنٹ اور امریکن سی آئی اے نے حکمت یار سے جان چھڑانے کے لیے، برہان الدین ربانی سے جان چھڑانے کے لیے، صفت اللہ مجددی سے جان چھڑانے کے لیے، مولوی یونس خالد سے جان چھڑانے کے لیے، احمد شاہ مسعود سے جان چھڑانے کے لیے، ان تمام پرانے وہ مجاہدین لیڈر جنہوں نے فزیکلی اپنی ساری زندگی جنگ لڑی تھی رشیا کے خلاف، جی، ان سے جان چھڑانے کے لیے انہوں نے یہ طالبان بنائے تھے۔ پاکستان کے دیوبند کے مدرسوں سے جناب انہوں نے مولوی خریدے، مولوی سمیع الحق سے لے کے باقی بھی سارے جتنے مولوی تھے انہوں نے جناب اپنے بندے پرووائڈ کیے، ان کو تھوڑی سی ٹریننگ دی اور ڈالرز دیے، اور آپ یقین جانیں ڈالرز کی خرید و فروخت کرتے کرتے یہ کابل تک پہنچے تھے، اور کابل میں پہلی گولی ان کے خلاف چلی تھی۔ کوئی جہاد میں ہاتھ کر کے جناب انہوں نے کوئی کنٹرول نہیں کیا تھا۔ تو یہ عادی ہے، یہ ڈالرز کے ذریعے سے اپنی زندگیوں کے فیصلے کرنے کے، پیسوں کے ذریعے سے اپنی زندگی کے فیصلے کرنے کے عادی ہیں۔ اب ان کو ڈالر لگا دیے انڈین را نے اور مودی سرکار نے اور انڈیا نے، انہیں پتہ ہے کہ یار ہم جتنا ڈالر دیں گے اتنا یہ جناب جنی تیری مرضی نچا سوڑے ہاں کہ مزداق جناب یہ ناچیں گے۔ تو اب یہ پراکسی بن کے انڈیا کی جنگ پاکستان سے لڑنا چاہ رہے ہیں، لیکن جب ان کو چھتر پڑے نا پچھلے مہینے 10 تاریخ کو، ان کو سمجھ آ گئی کہ جب آپ کا مولوی وہ کیا ہے نور اللہ محسود اور حافظ گل بہادر اور ابھی تازہ آج سے 5 دن پہلے قاری امجد جو ان کا مارا گیا، ان کو سمجھ آ گئی کہ پاکستان کو یہ انڈر ایسٹیمیٹ کر رہے تھے، انہوں نے غلط فہمی کا شکار تھے پاکستان کے حوالے سے، وہ سوچ کچھ رہے تھے اور وہ کچھ اور گیا، کوئی ایسا سلسلہ ہو جائے۔ لیکن یہ دیکھیں نا کہ ان کے سپاہی تک پاکستان میں، یعنی ہم نے جو مارے ہیں اس میں تقریباً 112 کے قریب، تو یہ ان کے سپاہی تک پاکستان کے خلاف جنگ میں ملوث ہیں۔ ہم آپریشنز بھی کر رہے ہیں لیکن ان کے سپاہی پاکستان کے اندر ڈی سٹیبلائز کرنے میں شامل ہیں، اور فورسز ان کی شامل ہو چکی ہیں ان خارجیوں کے ساتھ۔ جناب قیدی نمبر 420 کے سر صدقے آپ کا آدھا کے پی کے جناب اس وقت ان کی جناب فوج کے اور ان کے ٹی ٹی پی کے اور افغان طالبانوں کے رحم و کرم پہ بھائی جان، آپ کو فوجی بھی ملیں گے، یہ سارا الیکشن اگلوں نے چوہان صاحب اس کی وجہ بیان کیجئے گا نا، یہ جو نیکسس بیان کیا گیا ہے، یہ جو ڈرگ کا نیکسس بیان کیا گیا ہے کہ آپ کی کاشت ہوتی ہے وہاں پہ ڈرگز کی، اور اس کے بعد پھر وہ اس میں افغان طالبان کا بھی، کیونکہ وہ افغانستان جاتی ہے
یا اس میں لوکل پولیٹیشینز بھی, اور ایک فائنینشیل اینگل انہوں نے دیا ہے اس کا, اس کو ایکسپوز کون سے سیاستدان لوکل ہے شامل اس میں آپ کو لگتا ہے؟ یہ ساری جماعتوں کے ہیں بلا تفریق, کیا معاملہ ہے؟ 12,000 ایکڑ جی 12,000 ایکڑ پوست فیون کاشت ہو رہی ہے, 12,000 ایکڑ, اور پھر ایک ایکڑ پہ اوپر جناب آپ کا 18 لاکھ سے لے کے 20-30 لاکھ تک کا پروفٹ ہے. اور یہ سارے کا سارا بزنس پہلے حامد کرزئی کر رہا تھا, پھر اشرف غنی کر رہا تھا, ٹھیک ہے نا جی. اس میں آپ کی امریکن CIA بھی انوالو تھی. یہ تو بڑی لمبی اگر آپ ہسٹری. اب یہاں پر KPK کی حکومت 13 سال سے کس کی ہے؟ جماعت اسلامی کی تو نہیں ہے نا, نہ ہی ANP کی ہے, نہ ہی جناب آپ کی حسینہ واجد بنگلہ دیش کی ہے, نہ ہی جناب ڈونلڈ ٹرمپ کی حکومت ہے جناب KPK میں. KPK میں حکومت ہے جناب امت مسلمہ کے عظیم قائد, ٹھیک ہے نا جی, بانی تحریک انصاف کی اور PTI کی. تو یہ جتنی پوسٹ کی جناب پیداوار یہ پوستی کرنے لگے ہوئے ہیں, تو یہ پوستیوں کی پوری جو بریگیڈ ہے وہ اسی نقدہ کوکا کی تحریک والے ہی ہے نا. تحریک انصاف کی سرپرستی میں ہوگی نا. آپ کا کیا خیال ہے کہ حکومت صوبے کی جناب تحریک انصاف کی ہے, نیچے جماعت اسلامی والے یا ANP والے وہاں پہ یہ اس قسم کی ہائی لیول کی جناب انلیگل ایکٹیویٹی کر سکتے ہیں؟ وہی کریں گے. آپ کا موجودہ وزیر اعلیٰ جو ہے وہ سارا سمگلنگ کا کاروبار کرتا ہے. ہاں کہ لا انفورسمنٹ جو ہے اس کی انوالومنٹ اور وہ بھی اس نیکسس کا ایک اہم اسٹیک ہولڈر ہے, اور وہ لا انفورسمنٹ تو پروونشل گورنمنٹ کے ہاتھ میں. وہ تو نہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ وفاق کنٹرول کر رہا ہے, تو وہ تو صوبائی حکومت ہی کا ذمہ سارا آ جاتا ہے اگر وہ شامل ہے اس میں. تو وہی میں کہہ رہا ہوں نا کہ یہ سارے کا سارا 13 سال سے دیکھو سمگلنگ جتنی ہے, منشیات کی سمگلنگ, پھر اس کے علاوہ پیٹرول کی سمگلنگ, پھر اشیاء خورد و نوش کی سمگلنگ, ایچ اینڈ ایوری تھنگ, آپ کا سوئی سے لے کے سونے تک کی سمگلنگ. آپ کی پچھلے 12 سالوں میں PTI کی لیڈرشپ اور موجودہ وزیر اعلیٰ بھی حصہ بقدر جسا مکمل اس میں شامل. یہ سارے کے سارے یہی کام کرتے رہے ہیں. کھربوں روپے کی کرپشن کا جو ایک بازار گرم ہے, اس میں یہ سارے کے سارے کام جاری ہیں. یہ تو اتنے ماشاءاللہ پاکیزہ اور اتنے مقدس لوگ ہیں, انہوں نے جو بانی تحریک انصاف کو چھڑانے کے لیے جتنے دھرنے دیے, ادھر سے یہ آئے حملہ آور بن کے لاہور میں اور جناب اسلام آباد میں جو 5-6 دفعہ, اس میں بھی انہوں نے کھربوں روپے کی اسمگلنگ کی ہے. یہ میں الزام نہیں لگا رہا, ان کا آن دا فلور آف دا ہاؤس KPK اسمبلی میں ان کے جناب سٹنگ MP نے انہوں نے کہا یہ سہیل آفریدی, علی امین گنڈا پور, یہ پوری PTI, یہ سارے کے سارے آپ کی آئس اور چرس اور پاؤڈر لے کر جناب دھرنوں سے آتے ہیں, اور آ کے جناب اسلام آباد اس دھرنوں کے چکروں میں لے کے آتے ہیں, اور اسلام آباد سے پورے پاکستان کے اندر وہ ڈسٹریبیوٹ ہوتی ہے. یہ تو ان کے کام ہے. نیکی کا جھنڈا بھی قائم, قیدی نمبر 420 کی جناب آزادی کا ایک مقدس مشن بھی قائم, اور جناب حرام کی چیزوں کی اور منشیات کی سمگلنگ کے ذریعے سے کاروبار بھی قائم. خدا بھی راضی, شیطان بھی راضی, دونوں. لیکن آج تو جو DGSPR نے حوالہ دے دیا اس کا مطلب ہماری جو اسٹیبلشمنٹ ہے, جو متعلقہ مقتدر حلقے ہیں, ان کے علم میں یہ سارے نام یہ سب آ چکے ہیں. تو اب یہ کنٹینیو ہوگا یا اس پہ اب رکاوٹ آ جائے گی؟ کیونکہ اب ہماری ایک پالیسی بھی ہے ریاست کی اگینسٹ افغان طالبان, اور اب جو اس لوگ میں شامل ہیں اس کام میں, تو وہ ان سب کو نہ صرف ایکسپوز کریں بلکہ ان کے خلاف قانونی کارروائی بھی ہونی چاہیے نا اسمت چوہان صاحب. دیکھیں قانونی کارروائی ہونی چاہیے, اور احتساب کا کدو کٹے گا تو سب میں بٹے گا کہ مترادف انسانوں کو ان کی کرتوتوں پہ سزا بھی ملنی چاہیے, ان کے ہاتھوں قطر بھی ریاست کو بلیک میل نہیں ہونا چاہیے. مجھے امید ہے کہ یہ جب 27ویں ترمیم ہو جائے گی, اس کے بعد پاکستان کے اندر جناب بالکل ایک نیٹ اینڈ کلین احتساب کا ماحول بنے گا. اور کوکلا چھپاکی جمعرات آئی ہے, جڑا آگے پیچھے دیکھے اس کی شامت آئی ہے والا صحیح ایگزیکٹ کریکٹ اور آپٹیمل قسم کا نظام پاکستان کے اندر آئے گا, اور سارے یہ ننگے ہوں گے, پھر سب کو پتہ چلے گا کون کتنا بڑا چی گویرا ہے اور کون کتنا بڑا امام خمینی ہے اور کون کتنا بڑا جناب آپ کا نیلسن منڈیلا ہے. یہ سارے کا سارا کھل جائے گا. اور ان کی جو اربوں روپے کی داڑھی ہے نا ان کی لگی ہوئی PTI کے لیڈروں کی, وہ بھی کھل کے ساری سامنے آئے گی. یہ جو ایسپیکٹ آیا ہے کہ ایک تو سوشل میڈیا کے ذریعے جو کمایا جا رہا ہے اربوں روپے, پھر یہ اس کو مینیپولیٹ کیا جا رہا ہے نیریٹیوز کو وہاں پہ ریاست کے خلاف. دوسرا یہ جو پوسٹ کی کاشت ہے, 13-14 سال کی حکومت ہے, وہ ایک بڑا سنگین الزام سامنے آ گیا ہے. تو یہ تو پورا اگر دیکھا جائے انصاف اور شفافیت کے نام کے اوپر اللیجیٹمیٹ کاروبار کو تقویت بھی دے رہے ہیں اور اس پر جما بھی رہے ہیں پورے ملک پر.
نہ صرف اس کا مالی نقصان ہے بلکہ اس کا تو آپ پوری نسل تباہ، نشے کا کام کرنا جو حرام بھی ہے، آپ نسل بھی تباہ کر رہے ہیں پوری. میں آج آپ کو ایک بریکنگ دے دوں، یہ آپ کے آج کے پروگرام کا کرک ہے. جی. آپ کے موجودہ وزیر اعلیٰ، نومولود وزیر اعلیٰ، ناپختہ اور ناتجربہ کار وزیر اعلیٰ، جس کی ایک ناتجربہ کاری میں آگے پروگرام میں آپ کو بتاؤں گا، لیکن یہ جو بریکنگ میں دے رہا ہوں، ان کا یہ آ گیا اسٹیبلشمنٹ کی داڑھ کے نیچے بڑے ڈاڑے. ان کا فرنٹ مین ہے ایک ہادی پتنگ. میں نے آج سے 3 دن پہلے یہ بریک کی تھی، پھر اس کے بعد اب باقی بھی بہت سے جناب سینئر جرنلسٹ نے اپنے پوڈ کاسٹ کے اندر اس کو کوٹ کیا ہے. ہادی پتنگ نامی ایک بڑا خوبصورت سا ایک نوجوان ہے جس کے حوالے سے بڑے مشکوک قسم کے وہاں کے لوگوں کے ویوز ہیں KPK کے اندر. وہ فرنٹ مین ہے آپ کے سہیل آفریدی کا، اور اس کے بھائی کے ساتھ مل کے پشاور رنگ روڈ پہ ان کا کاروبار کا بہت بڑا، جس کا کاروں کا بہت بڑا شو روم بھی ہے. اس نے 2 ایکسین لگائے CNW میں، کیونکہ وزیر اعلیٰ بننے سے پہلے یہ CNW کے مشیر تھے، اور وہاں پر جو ایکسین لگائے وہ دونوں کے دونوں کھربوں روپے کی کرپشن میں پکڑے گئے ہیں. اور ان ایکسین کے ذریعے سے انہوں نے ایک کلرک لگایا ہے کیسر اقبال. وہ کیسر اقبال کلرک پکڑا گیا آج سے 4 دن پہلے. 40 ارب روپیہ اس سے برآمد ہوا ہے، جس میں سے 1.5 ارب روپیہ اس کے گھر سے برآمد ہوا ہے. اور برآمد اس طرح ہوا کہ اس کی بیوی نے مخبری کی جناب خفیہ اداروں کو کہ میرے گھر میں اتنا پیسہ پڑا ہے اور یہ میرے قسم کا جناب غیر قانونی پیسہ ہے. اور اس وجہ سے اس نے مخبری کی کہ وہ شاپنگ نہیں کراتا تھا اپنی بڈھی کو. وہ بڈھی نے جناب، بیوی نے اس کی کڑک نکالی، اس نے بتا دیا آپ کی جناب قانون نافذ کرنے والے اداروں کو. انہوں نے آج سے 4 دن پہلے چھاپا مار کے رنگے ہاتھوں پینٹ کے بڑے بڑے ڈبوں کے اندر جناب وہ اربوں روپے برآمد کیے. یہ 40 ارب کا سکینڈل صرف ہادی پتنگ کا آگے لگایا ہوا کیسر اقبال ایک کلرک اس کا ہے. اس پتنگ کو اڑانے والی جو ڈور ہے، ڈور جس ہاتھ میں ہے نا، وہ مبینہ طور پر سہیل اقبال کا ہاتھ ہے، وہ مبینہ طور پر ان کی پورا گینگ ہے. اب اس طرح کے آپ کو ہر ضلع کے اندر، ہر کونے خدرے کے اندر آپ کو 20 سکینڈل نظر آئیں گے. جیسے کوستان کا سکینڈل آیا 50 ارب کا، جی یہ ہادی پتنگ کا آ گیا. سر انہوں نے انت بچائی ہوئی ہے. کھرباں روپے کی کرپشن جناب پچھلے 1.5 سالوں میں، اور پھر اس سے پہلے جو 10 سال تھے. تو یہ KPK کی عوام کو سمجھ آنا شروع ہو گئی ہے. یہی وجہ ہے کہ سپریم کورٹ بار کا الیکشن ہوا مہینہ پہلے، برے طریقے سے فاشناک شکست ہوئی KPK میں PTI کو. ابھی آپ کا کل الیکشن ہوا ہے بار کونسلز کا، برے طریقے سے پورے KPK کے اندر جناب آپ کی PTI الیکشن ہاری ہے. بالکل کلین واش. ANP، پیپلز پارٹی اور JUI، اس نے واش آؤٹ کر دیا جناب پورے KPK سے. پاکستان کی اور KPK کی عوام کو سمجھ آ گئی ہے کہ یہ نقدہ کوکا کی تحریک یہ بنیادی طور پہ شیطانوں کی تحریک ہے. یہ یہود ہنود اور جناب ختم نبوت کے منکروں کی تحریک ہے. ان کی کوئی ان سے فیض نہیں ملنا پاکستان کو اور KPK کی عوام کو سمجھ آ چکا ہے. ایک بریک لے لیجیے چوہان صاحب. ہمیں یہ آپ ایکسپوز کر رہے ہیں ابھی سہیل آفریدی صاحب پہ بڑے انہوں نے اہم انکشافات فیاض چوہان صاحب کر رہے ہیں ان الزامات پر بھی. اور ریسنٹلی یعنی ابھی جو ہمیں بھارت کے حوالے سے DGSPI نے بتایا کہ ایک اور فالس فلیگ ہو سکتا ہے، اور یہ فالس فلیگ جو ہو سکتا ہے یہ سمندر کے راستے ہو سکتا ہے. تو ہم چوکنا ہے، ہماری افواج چوکنا ہے، ہماری جو بحری اور تمام جو افواج ہے وہ چوکنا ہے. لیکن کیا ہو سکتا ہے، کیا امکانات ہیں؟ اور پھر شاہ محمود قریشی اور ایک گروپ جو ریلیز عمران خان کیمپین جو ملاقاتیں ہو رہی ہیں، ان ملاقاتوں سے کیا حاصل ہوگا، جانیں گے ایک بریک کے بعد. ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. آپ دیکھ رہے ہیں بے نقاب، اور کچھ سیاسی ماحول پہ بات کرتے ہیں. خاص طور پہ پاکستان تحریک انصاف، یہ جو ریلیز عمران خان کیمپین ہے، اس کے جو موجد ہیں، یہ جو محرک ہیں، جو اس میں ارکان نظر آ رہے ہیں، یہ ہیں پس پردہ کون ہیں اور قوت ہے. لیکن یہ اہم سوال اسد عمر صاحب وضاحتیں دے رہے ہیں. محمود مولوی، جناب شاہ محمود قریشی، فواد چودھری صاحب جو ملاقات ہوئی، عمران اسماعیل صاحب وہ آ کے ٹاک شوز میں بیان دے رہے ہیں. شاہ محمود قریشی صاحب کا کردار کیا ہو سکتا ہے مستقبل کی سیاست میں؟
خاص طور پہ یہ گروپ چاہ کیا رہا ہے چوہان صاحب, اگر میں اس طرح پوچھوں, اور جو یہ چاہ رہا ہے اس کا حصول ممکن ہے بھی یا نہیں ہے؟ اصل مسئلہ یہ ہے کہ یہ یزید سے بھی تعلق رکھنا چاہتے ہیں اور حسین سے بھی تعلق رکھنا چاہتے ہیں. اصل مسئلہ یہ ہے کہ یہ لوگ چھوٹے لوگ ہیں. میں سچی بات بتاؤں, ان کی ذہنیتیں چھوٹی ہیں, ان کی خواہشات چھوٹی ہیں. انہوں نے پی ٹی آئی چھوڑی ساروں نے. میں نے کل اسد عمر صاحب کو ٹویٹ کر کے ایک میسیج بھی کیا اور بڑا کلیئر کیا. میں نے کہا جب آپ نے اعلان برات کر دیا سیاست سے اور بانی تحریک انصاف کی اس پوری 13 مہینوں کی جو پالیٹکس تھی اپریل 2022 سے لے کے مئی 2023 تک کی, جب آپ نے کر دیا تو اس کے بعد اب کیا یہاں پہ چھوارے تلاش کرنے کے لیے, چھنکڑا لینے کے لیے جناب آپ دوبارہ ایکٹیو ہوئے ہیں؟ آپ کو یہ جو چاچا خام خواہ بننے کا شوق چڑھ گیا ہے, پہلے آپ نے تو سیاست چھوڑ دی تھی, تو جناب والا آپ یہ غلطی نہ کریں, نہیں تو آپ کو سوشل میڈیا پہ ایسے ایسے جناب قطورے آپ کے اوپر پڑیں گے کہ آپ کو ایک دفعہ لگ پتہ چل جائے گا. اور آپ آرام سے اپنی کسی ایگزیکٹو پوسٹ کو تلاش کریں کسی ملٹی نیشنل کمپنی میں اور وہاں اپنی عزت بچائیں. دوسری طرف آگے آپ کا فواد چودھری میرا بھائی, اور یہ عمران اسماعیل, یہ علی زیدی, یہ سارے لوگ, ان سے پوچھو یار استحکام پاکستان پارٹی اب چھڑائے گی بانی تحریک انصاف کو؟ میں اس کا ترجمان ہوں مرکزی. میں عمران اسماعیل سے پوچھوں گا, میں فواد چودھری سے پوچھوں گا, میں جناب علی زیدی سے پوچھوں گا, اب تمہارے کہنے پہ جناب تحریک چلے گی جناب اس کو چھڑوانے کی؟ آپ بتاؤ. سلمان اکرم راجہ, برسٹر گوہر اور یہ بانی تحریک انصاف اور علیمہ باجی, ان کی ہدایت کے اوپر جناب اب اسٹریٹجی کے مطابق جناب چیزوں کو آگے چلائیں گے. بے وقوف بنا رہے ہیں, دل پشوری کر رہے ہیں. اور ویسے شاہ محمود قریشی صاحب بادشاہ آدمی ہیں, ان کو بھی میں نے ایک ٹویٹ کر کے آج سے 4-6 دن پہلے ایک میسج بھیجا تھا. اس میں جس دن آپ نے نکلنا ہے, سنیں, جس دن شاہ محمود قریشی صاحب نے ایکٹیو ہو کے نکلنا ہے نا, اس دن علیمہ باجی نے ہلکا سا اشارہ کرنا ہے آنکھ کا جبران الیاس کو. وہ بیٹھا ہوا امریکن سی آئی اے کا اہلکار, وہ جو باہر سوشل میڈیا چڑھا رہا ہے, جو سمجھ لو ڈمی. بانی تحریک انصاف اس وقت ڈمی ہے اور ریئل بانی تحریک انصاف وہ ہے. اس نے ٹویٹ پہلا کرنا ہے اور ساتھ اپنے قطوروں کو کہنا ہے چلو ہوش ہوش پڑھ جاؤ. اور شاہ محمود قریشی صاحب کی وہ آتما رولنی ہے کہ ان کو لیلا نظر آئے گا اور مجنو نظر آئے گی. وہ جیسے شیر افضل مروا صاحب کو نظر آ رہی ہے آج کل. ہاں, تو اس وجہ سے یہ ناکام کوششیں کر رہے ہیں. ان لوگوں کا پیسہ لگا ہوا ہے. بانی تحریک انصاف جیل کے اندر بیٹھ کے ایک ایک دن کی دیہاڑی کروڑوں روپے میں لگا رہا ہے. اگلی سن لیں, دوبارہ بتا دوں, یہ بریکنگ سن لیں. بانی تحریک انصاف علیمہ باجی کے ذریعے سے, اپنی سوشل میڈیا ٹیم کے ذریعے سے, کے پی کے اندر بھی اور سوشل میڈیا کے ذریعے سے ایک دن کی دہاڑی کئی کروڑ روپے جناب وہ کما رہا ہے. اس کی موج لگی ہوئی ہے. علیمہ باجی اپنا کما رہی ہے, جبران الیاس اپنا کما رہا ہے, نیچے جو قطورے ہیں سوشل میڈیا کے اور پھر سیاست کے جتنے سارے کما رہے ہیں. پارٹی گئی بڑھ. آپ الیکشن دیکھ لیں, آپ جناب سپریم کورٹ بار کا الیکشن دیکھ لیں, آپ بار کونسلز کا الیکشن دیکھ لیں. کے پی کے اندر بالکل صفایا ہو گیا ہے. ان کو اس سے کوئی غرض نہیں, پیسہ کما رہے ہیں, پیسہ. میں نے نوٹ بخا میرا موڈ بنے, ٹھیک ہے نا جی. تو اب یہ ساری صورتحال لگی ہے, اس پہ آ کے یہ فواد چودھری کیا کر لے گا؟ فواد چودھری کی جو عزت افزائی ہو رہی ہے نا اس وقت میڈیا پہ, پی ٹی آئی کے اپنے آفیشل لوگ, اسی طریقے سے ان کی تنظیم, تو میں یہ سمجھتا ہوں یہ پانی میں مداحنی چلانے لگے ہوئے ہیں اپنی دل پشوری کے لیے. ان کی خواہش ہے کہ ہمیں دوبارہ مقام ملے پی ٹی آئی کے اندر, ہمیں وہ ایک دفعہ پھر وہ پاپولیرٹی کے مزے آئے, وہ واہ ہمیں ملے, لیکن ہمیں کوئی تکلیف بھی نہ ہو, ہمیں کوئی قربانی بھی نہ دینی پڑے ناجائز قربانی ہے. یہ نا یہ نقدہ کی تحریک. اس ماحول میں یہ تھوڑا سا یہ بھی ہے کہ جو ایک سینٹیمنٹ ہے, یعنی ہم اگر یہ کہیں کہ 5% یا 6% بھی سینٹیمنٹ ہے یا 10% بھی, یہ لوگ چاہتے ہیں کہ بانی پی ٹی آئی کو ریلیز ہوں, وہ باہر آئیں, یا پھر وہ سیاست کا یہ اس کو کیش کرنے کی کوشش, یعنی یہ عملی طور پر تو نہیں کچھ کر سکتے, اور یہ جو ہے اس وقت چاہتے بھی نہیں ہوں گے کہ ایسا ہو, لیکن یہ اس پوائنٹ کے اوپر کہ ریلیز عمران خان کیمپین, یہ ایک نیا گروپ, ایک نیا پریشر گروپ, ایک نئی پولیٹیکل پارٹی, اس میں پی ٹی آئی کے سابقہ اور ماضی اور حال
سب کو ملا کر کچھ ایسا گروپ تشکیل دے کر کے اس ووٹ بینک کو, اس گیپ کو ٹیپ کیا جائے جو اینٹی پیپلز پارٹی, اینٹی پی ایم ایل این ہے, اور جو پرو پی ٹی آئی تھا, اور وہ گروپ جو چاہتا ہے کہ بانی پی ٹی آئی رہا ہوں, صرف یہ نعرہ لگا کر یہ چاہیں کہ اس کو اپنی طرف کر لیں, یہ ایک مقصد ہو سکتا ہے؟ یار مجھے یہ بتائیں کہ پی ٹی آئی کی عوام بیوقوف ہے کہ شاہ محمود قریشی اور زین قریشی جو ہے نا ہر پرچے کے اندر سے جناب باعزت بری ہو رہے ہیں, اور اسی پرچے کے اندر آپ کا بانی تحریک انصاف کو, یاسمین راشد کو, اعجاز چودھری کو, اور جناب عمر چیمہ کو, اور باقی ساروں کو 10-10 سال کی سزائیں ہو رہی ہیں. جی یہ لوگ بیوقوف ہیں, ان کو نہیں سمجھ آتی کہ کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا. اور سر یہ پاگل ہے, بیوقوف ہے یہ سارے لوگ جو اس وقت لگے ہیں نا پی ٹی آئی چھوڑ کے پی ٹی آئی کو بچانے کی جد و جہد. اور بھائی اگر تم کھرے آدمی ہو, اگر تم نسلی ہو, اگر تم ایک نمبر ہو, تو جس چیز کو تم نے جان اور مان کے پارٹی چھوڑی تھی, بانی تحریک انصاف کو چھوڑا تھا, تو پھر اس کو مانو کہ یار وہ تحریک غلط تھی. پھر مانو کہ بھائی وہ جو 13 مہینے دنگا فساد پہلے کیا گیا اور اس کے بعد 2 سال سے اس کے بعد بھی جاری رہا, اس قتل و غارت گری پہ بانی تحریک انصاف کو پوری قوم سے, افواج پاکستان سے, شہدائے پاکستان سے, شہدائے افواج پاکستان سے معافی مانگنی چاہیے. یہ تو ان کے اندر جرت نہیں ہے. اسد عمر میرا بھائی ہے بڑا, اس سے میں پوچھوں گا یار آپ کے اندر اتنی جرت تو ہے نہیں کہ آپ یہ بات کہیں کہ جس وجہ سے آپ نے پارٹی چھوڑی, آپ نے BCO شوز کے اندر تنقید کی, آپ نے پریس کانفرنس کے اندر تنقید کی کہ میں اس بیانیے سے جناب راضی نہیں تھا. تو بھائی اس بیانیے سے راضی نہیں تھے تو اب کیا یہ اللہ کا ولی بن گیا ہے بانی تحریک انصاف؟ کیا یہ پوتر ہو کے واپس آ گیا ہے؟ کیا اب یہ آب زمزم میں نہا کے واپس آ گیا ہے؟ اب اس کا بیانیہ ٹھیک ہو گیا ہے؟ اگر نہیں ٹھیک ہوا تو پھر آپ کے اندر خامی ہے, آپ 2 نمبر آدمی ہیں, آپ کے اندر فالٹ ہے جو آپ اپنے دنیاوی مفاد کے لیے اس کی رہائی کی. اور بھائی وہ معافی تو مانگے نا. حادثے سے بڑا سانحہ یہ ہوا, لوگ ٹھہرے نہیں حادثہ دیکھ کر. تو سر اس کو بھی شوق نہیں ہے باہر آنے کی. اس کو پتا ہے میں باہر آؤں گا تو پتہ نہیں پھر میرے ساتھ کیا ہو جائے گا. وہ اندر سے سکون پہ لگا ہوا ہے, پیسے مل رہے ہیں, کما رہا ہے, کھا رہا ہے, دیسی گھیو, دیسی ککڑ, دیسی مرغی, دیسی انڈے, چیا سیڈ, ٹھیک ہے جی, اور جناب گھر جوائی بنے ہوئے ہیں, مقلاوے پہ آئے ہوئے ہیں, موج بلنگا دی, دسی ہو گئی ہیں گھی میں, سر کڑائی میں. پاگل کا پتر ہے باہر آ کے جناب فضول کا. آگے میں کچھ کہنا نہیں چاہتا. اچھا لیکن یہ بتائیں کہ جو خیبر پختونخوا میں وزارتوں کی بندر باڑ ہے, جو وزارت اعلیٰ کے بعد جو اہم ترین مرحلہ کابینہ کی تشکیل کا تھا, اس مرحلے میں اس وقت ان فائٹنگ کیا چل رہی ہے؟ وہاں بھی گروپس ایکٹیو ہیں, کچھ چاہتے ہیں, اور اس سلسلے میں بھی ملاقاتیں اڈیالہ جیل کے ارد گرد. اور یہ فیصلے کر کون رہا ہے یہ بھی بتائیں, کون فیصلے کر رہا ہے کہ کابینہ میں کون ہے کون نہیں ہوگا؟ علیمہ باجی پیسے لے رہی ہے, دیہڑیاں لگا رہی ہے, ٹھیک ہے جی, کھلی دیہڑیاں لگ رہی ہیں. ایڈوائزر کا ریٹ 40 کروڑ روپیہ, 5 کروڑ روپیہ, 20 کروڑ روپیہ. اس سے پہلے بھی یہی رہا. یہی بانی تحریک انصاف کی عادت تھی. ہم آنکھوں دیکھا حال بتا رہے ہیں. آپ پچھلے 4 الیکشن جناب سینٹ کے دیکھ لیں, تمام کے تمام الیکشنوں میں 90% سینٹ کے ٹکٹ بکے ہیں. 90% لوگوں نے 5 کروڑ سے لے کے 10-10 کروڑ روپے دیا. نمل میں, آپ کی جناب شوکت خانم میں, پارٹی فنڈ میں, آپ کے جناب قومی صوبائی کے ٹکٹ جناب تقریباً 40% سے زائد جناب وہ بکتے رہے ہیں پی ٹی آئی میں. ٹھیک ہے, نو دولتی آتا ہے, آ کے اچانک جناب پیسے دیتا ہے, آ کے ٹکٹ لے کے چلا جاتا ہے. تو جناب اب وہاں پر یہی بندر باٹ ہو رہی ہے, کرائٹیریا اور کچھ بھی نہیں ہے. کھلا پیسہ لگ رہا ہے, کھلی کمائی, اور جو پیسہ دے رہا ہے وہ کما بھی رہا ہے. اب یہ 50-50 ارب روپے کے ہر گلی محلے, ہر ضلع میں آپ کو 15-15, 20 سکینڈل نظر آ رہے ہیں اور آئیں گے. وہ کیا ہے؟ کمائی لگی ہوئی ہے. لوگوں کو بیوقوف بنائی رکھا کے پی کے کی عوام کو. تبدیلی کے پی کے کی عوام کو جناب بانی کہتے ہیں یار ہمیں کسی یونیورسٹی سے غرض نہیں, کسی اسکول سے غرض نہیں, کسی کالج سے غرض نہیں, کسی ہسپتال سے غرض نہیں, کسی پارک سے غرض نہیں, کسی تعمیر سے غرض نہیں, کسی ترقی سے غرض نہیں, کسی اچھائی سے غرض نہیں. ہم نے کے پی کے کی عوام کو روزگار نہیں دینا, ہم نے ان کو نوکریاں نہیں دینا, کیونکہ ہمارا مینڈیٹ ہی نہیں ہے. ہمارا مینڈیٹ قیدی نمبر 420 کو چھڑانا ہے. جب یہ اپنے منہ سے کہہ رہے ہیں تو پیچھے کیا رہ جاتا ہے؟ صحیح. اچھا لیکن جو خدشات کا آج اظہار ہوا ہے فالس فلیگ آپریشن کے حوالے سے بھارت کی طرف سے, سمندر کے راستے یہ امکانات پر, اور جو موڈیلٹیز ہیں یعنی سمندر کے راستے ہونا, کیونکہ جو ٹینشن ہے وہ بڑھ رہی ہے, افواج جو پریکٹس ان کے کر رہے جو اس وقت ہو رہی تھی, ڈرلز ہو رہے تھے, پھر بارڈر پہ کچھ کلیشز بھی رپورٹ ہوئے,
وہ کلیشز کے بعد جو صورتحال کشیدہ رہے گی، اور کچھ پریڈکشنز پہلے بھی تھیں کہ خاص طور پہ نومبر کے ماہ میں یہ کلیشز بڑھ سکتے ہیں، اور ایک اور جو ہے اس وقت ایک صورتحال ایسی بن سکتی ہے جو کشیدگی کو بڑھا سکتی ہے، پاک بھارت مابین کشیدگی کو. تو یہ اس زمرے میں کیا لگتا ہے آپ کو، اور اس فالس فلیگ کا جو ذکر ہوا ہے آج، تو کتنے خطرات ہیں واقعی میں، کتنا چوکنا رہنے کی اس وقت ہمیں ضرورت ہے؟ سر میں آپ کو ایک چھوٹی سی بات بتاؤں. آپ کو یاد ہے سری کانت کو باؤنسر لگا تھا جناب وسیم اکرم کا، جی، اور اس کا سر کھل گیا تھا. جی، اس کے بعد ریٹائرڈ ہونے تک سری کانت ایک دفعہ بھی وسیم اکرم کا سامنا نہیں کر سکا. جب بھی سامنے آیا پہلی 2-3 بالوں پہ 4 بالوں پہ وہ آؤٹ ہو گیا. کیوں؟ یہ ہوتا ہے سائیکولوجیکل ایفیکٹ ہوتا ہے. جب کوئی کٹ کھاتا ہے نا کسی سے، چاہے وہ گیم کے اندر کٹ کھائے چاہے فزیکل کٹ کھائے، سائیکولوجیکلی وہ بندہ ڈر اور خوف کا شکار ہو جاتا ہے جس سے کٹ کھاتا ہے. جی. اب پاکستان سے کٹ کھائی ہے بھارت نے، انڈیا نے، اور تاریخی کٹ کھائی ہے. اور اس کٹ کو جو بیان کیا ہے ڈونلڈ ٹرمپ نے پچھلے 4 مہینوں میں، اس نے تو پھر انت ہی کر دی نا، اسے سینچری کمپلیٹ کر لیا ہے. وہ بات شروع کرتا ہے تو جناب 7 رافیل طیارے مار دیے، پاکستان از اے عظیم نیشن، انڈیا یہ مودی جناب میرے فون کر کے مجھے کہتا ہے ہمیں بچا لو. اچھا وہ روٹی کھانے لگتا ہے. اور جناب جنگ ہو رہی تھی، میں نے پاکستان کو کہا یار نہ کرو، 7 طیارے گرا دیے ہیں، اب مودی مجھے کہتا ہے بچاؤ. اچھا وہ واش روم جانے لگتا ہے، جاتے جاتے اعلان کر کے جاتا ہے یار وہ جنگ ہونے لگی تھی پاکستان انڈیا کی، میں نے پاکستان سے انڈیا کو بچا لیا، 7 طیارے مر گئے. اور رہی صحیح کسر ڈونلڈ ٹرمپ نے نکال دی. اب وہ اتنے اوور ایو پاکستان سے ہوئے ہیں کہ وہ پاکستان کا ڈائریکٹ مقابلہ نہیں کر سکتے. ہاں یہ جو فالس فلیگ آپریشن کی کہانی ہے نا، یہ انڈر پریشر کرنے کے لیے یہ کریں گے، لیکن میری ذاتی رائے میں انہوں نے رکھ لیے آگے ناچنے والے خسرے. ٹھیک ہے نا جی، کرائے کے ٹٹو، کرائے کے فوجی، وہ انہوں نے اپنی طرف سے رکھ لیے افغان طالبانوں کو اور ٹی ٹی پی کو. اور ٹی ٹی پی وہ مسلح خسرے ہیں کہ جن کو انڈین حکومت نے اور ہندوتوا کی علمبردار حکومت نے اپنا بدلہ لینے کے لیے پاکستان کے خلاف وہ ان کو ڈالر لگا رہے ہیں. ڈالر پہ وہ ناچنے لگے ہوئے ہیں، جنی تیری مرضی نچا سوڑے ہاں. ٹھیک ہے نا جی، ناچ میری بلبل کے پیسہ ملے گا، خالی پھوکٹ بیٹھے گی تو کیسا ملے گا. یہ افغانیوں کا حال ہے، طالبانوں کا. تو وہ طالبان اس وقت جناب ان کی پراکسی بن کے، ان کے فوجی خسرے بن کے جناب اس وقت پاکستان کے خلاف جنگ کر رہے ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ دو بدو فزیکل پاکستان کے خلاف جنگ، جس سے سری کانت اگلے 6 7 8 10 سال جب تک ریٹائرڈ نہیں ہو گیا وہ وسیم اکرم کا سامنا نہیں کر سکا تھا، یہ بھارت اور انڈیا کی افواج پاکستان کی افواج کا سامنا اگلے 20 40 50 سال نہیں کر سکتی. تو کرے فالس فلیگ آپریشن کرے، اس کا کٹا چھٹا جو ہے وہ پوری دنیا کے سامنے کھول دیں گے، جیسے پہلگام کا آج تک رتی برابر ثبوت نہیں دے سکے. یہ جو خدشات ہیں اس کانٹیکسٹ میں کہ خیبر پختونخوا فرنٹ لائن پر ہے، اور وہاں پر آپ جس طرح بھارت بھی اگر استعمال کرے گا تو افغان طالبانوں کرے گا. سب میں زیادہ افیکٹ ہوا ہے یہ صوبہ، سب میں زیادہ شہادتیں یہاں پر سیولینز اور آرم فورسز کی ہوئی ہیں. اور وہاں پر جو حکومت ہے اس پر تفصیلاً ہم نے پچھلے سیکنڈ میں بات کی ہے کہ وہ ان پر جو الزام ہے allegedly from smuggling to drugs to یعنی everything with nexus with terrorism، ہر چیز ہمیں نظر آتی ہے. اس صورتحال میں وہاں پر جو خدشات ہیں امن و امان اور سلامتی کو برقرار رکھنے کے لیے جو حکومت ہونی چاہیے، تو پھر کیا یہ حکومت رہنی چاہیے؟ کیا وفاق کو کوئی انٹروین نہیں کرنا چاہیے؟ there should be some out of the box solution. کیا یہ چلنے دینا چاہیے نظام اسی طرح وہاں پہ؟ ان کو ان کے پاؤں پہ اوپر، ان کے گھٹنوں کے اوپر، ان کے گوڑوں کے اوپر گرنے دو. اور یہ گر گئے ہیں. یہ جو بار کونسل، پاکستان بار کونسل، کے پی کے بار کونسل کا جو الیکشن، پھر اس سے پہلے سپریم کورٹ بار کا الیکشن، اور ابھی آپ کا یہ عمر ایوب کا الیکشن ہے، اس میں بابر نواز خان جو الیکشن لڑ رہے ہیں نا نون لیگ کے ٹکٹ سے، آپ کو پتہ چل جائے گا وہاں پہ رزلٹ کا. یہ اپنے پاؤں پہ گرنے دو. اسٹیبلشمنٹ کی پالیسی ٹھیک ہے، شروع میں ہم بھی بڑے گرم تھے، میں بھی ذاتی طور پہ تھا کہ یار یہ اینٹی پاکستان کھل کھلا کے یہ لگے ہوئے ہیں، اینٹی فوج لگے ہوئے ہیں، ان کو یار ان کو نت ڈالو، ان کے گورنر راج لگاؤ. نہیں، ان کو ان کے پاؤں پہ گرنے دو. اور یہ گر چکے ہیں، لیکن ان کو مظلوم مت بناؤ. ابھی آپ ان کی حکومت گرا دیں گے، گورنر راج لگا دیں گے، دوبارہ مظلوم بن جائیں گے، اور مظلوم بننا چاہتے ہیں. اب یہ جو اسٹریٹجی آ رہی ہے نا کے پی کے اوپر، بانی تحریک انصاف ان کو دے رہا ہے کہ حملہ کرو، مسلح حملہ کرو، جتھے بنا کے حملہ کرو. اس کے پیچھے آئیڈیالوجی کیا ہے؟ اس کے پیچھے آئیڈیالوجی یہ ہے کہ ریاست پاکستان تنگ آ کر وہاں پر گورنر راج لگائے، ہم دوبارہ سے ریوائیو کر جائیں جیسے 2022 کے اندر ان کی
میں کہتا ہوں ٹکے ٹوکرے کی کوئی حیثیت سمپتھی ویو کریٹ کر دینا اپنے لیے، ہاں ایک سمپتھی ویو اپنے لیے کریٹ کر دیں، مطلب ایک ہمدردی کا ایک پہلو آ جائے، سیاسی شہید بن جائے. لیکن یہ نومبر والی بات جو یہ نومبر میں کوئی حملہ آور ہو سکتے ہیں، وفاق پیری احتجاجی تحریک ہو سکتی ہے کوئی؟ سر میں کہتا ہوں کہ ان کی نسلیں بھول جائیں گی احتجاج کرنا. اب یہ کریں نا، کریں. اچھا ٹی ایل پی کے ذریعے سے میسج گیا ہے، وہ کہتے ہیں نا سنانا تینوں تے کہنا نو نو. ٹی ایل پی کے ذریعے سے میسج گیا ہے سہیل افریدی سے لے کے یہ سارے ننے خانوں پھنے خانوں کو کہ انی دیو تہاڈا او حال کرنا جے اس دفعہ ریاست نے کہ تہاڈی پچھلیاں 7 نسلاں بھی تے اگلیاں 10 نسلاں بھی یاد رکھن گے کہ تم نے ریاست کے اوپر چڑھائی کی تھی. بھول جاؤ گے تم سیاست اور جناب چڑھائیاں اور دھرنے اور جناب یہ ساری جد و جہد. پھر تم لٹرلی نک دا کوکا پہن کے نا اور جناب اپنے پازیب پہن کے آپ جناب ناچو گے. پھر اپنے سر پہ جناب خاک ڈال کے نا بانی تحریک انصاف کی کلٹ کی تو پھر آپ کہتے پھرو گے میرا مرشد 2 نمبر تے میں بھی 2 نمبر تے اسی 2 نمبراں نے اکھیاں لڑائیاں. یہ والا ان کا ماحول بن جائے گا. ٹھیک ہے، تو یہ غلطی بھی نہ کریں، غلطی بھی. میں آپ کو سچی بات بتاؤں. اچھا، اہم ترین انکشافات اور گفتگو. فیاض چوہان صاحب ایک بار پھر سے بہت شکریہ، آپ نے پروگرام میں جوائن کیا اور اپنا موقف دیا اور تجزیہ تبصرہ ساری صورتحال کے اوپر. ایک بریک کے بعد سمرائز کریں گے، ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. آپ دیکھ رہے ہیں بے نقاب، اور آج بے نقاب میں اہم ترین حقائق، ڈی جی آئی ایس پی آر کی اہم ترین گفتگو. اس روشنی میں پاکستان میں دہشت گردی اور افغان طالبان کے ساتھ مذاکرات، اس پر پیش رفت اور بھارت کی جانب سے ایک اور فالس فلیگ کا امکان، اس پر گفتگو ہوئی. سیاست پہ پاکستان تحریک انصاف کا اگلا لاہ عمل، پاکستان تحریک انصاف میں بانی پی ٹی آئی کا اپنا طرز عمل اور جس طرح وہ رکاوٹ ہے مذاکراتی عمل میں، اور خاص طور پہ پی ٹی آئی کے نئے رہنما جو کچھ پرانے رہنما سامنے آئے اور شاہ محمود قریشی صاحب سے انہوں نے ملاقاتیں کی، اس کا کیا نتیجہ نکل سکتا ہے. ان تمام پر گفتگو ہوئی. فیڈ بیک دیجیے گا فیس بک، ای میلز اور ایکس پر. دیکھتے رہیے گا. اب تک اپنا بہت خیال رکھیے.